السلام علیکم۔ بسم اللہ العظیم الحکیم والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم۔ دنیا ایک عجیب سی کیفیت میں گھری ہوئی ہے، ایک سنگین صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ ایک وبا اور بال سے بھی زیادہ باریک وائرس نے لرزہ طاری کیا ہوا ہے۔ کاروبار زندگی معطل ہے، معیشت بیٹھ چکی ہے، مہنگائی اور غربت میں اضافہ ہو گیا ہے، ہر نفس پریشان اور محتاط نظر آتا ہے۔ ایک ننھے سے وائرس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہر ایک ملک کی معیشت دھڑام سے نیچے آ گری ہے۔ غرور، تکبر، ٹیکنالوجی اور مادی وسائل خاک میں مل چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو عالمی وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے ہی ہمیں جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یقیناً وباؤں اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں میں انسان کے اعمال کا بڑا عمل دخل ہے۔ انسان کے کرتوت اور گناہ، سیاہ کاریاں اور نافرمانیوں سے آفات اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین اور سمندروں میں خرابی، بگاڑ اور مصیبتیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑتے ہیں، سزا دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں اور دین اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال 1 یا 2 دفعہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ دیکھیے، ہم لوگوں پر ہر سال کئی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں، اس سے کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ حدیث میں اس وبائی مرض کی وجہ کھول کر بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے اور وہ اسے کھلم کھلا کریں تو ان میں طاعون عام ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماریاں جو کبھی ان کے آباء و اجداد میں نہیں گزری وہ بھی عام ہو جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، ہمارے اندر کتنی نئی بیماریاں آ گئی ہیں جو ہمارے بزرگوں میں نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں جانتے تھے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر کرونا وائرس اور اسی طرح ڈینگی، ہیپاٹائٹس اور دیگر کئی بیماریاں سر فہرست ہیں، جن کے بارے میں ہمارے بزرگ بالکل لا علم تھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا۔ یہ بھی ایک وبائی مرض ہے، یہ اگر پھیل جائے تو اس کو کنٹرول کرنا اور اس کا علاج کرنا انسانوں کے بس میں نہیں رہتا۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کافروں اور گناہ گاروں کے لیے یہ عذاب کی شکل ہوتی ہیں اور جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ مومنین کو یہ آزمانے اور اصلاح کا موقع فراہم کرتی ہیں، ان کے گناہوں کا کفارہ کرتی ہیں۔ مومن اس سے سبق حاصل کرتا ہے اور گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور اگر مومن اس وبائی مرض میں واقع ہو، اس پر صبر کرے، گناہوں سے بعد آ جائے، اپنے اعمال کو درست کرے، اور اگر وہ اسی مرض میں فوت ہو جائے تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ اس وبا سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسی حالت میں اسلام ہمیں کچھ ہدایات دیتا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، استغفار۔ بے حیثیت قوم بھی اور بے حیثیت فرد واحد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے اور عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، دعا۔ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ طور پر اس مرض سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ دعاؤں اور اذکار کو بھی دن میں کئی بار پڑھنا چاہیے جو بطور خاص ایسے امراض میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہمیں ان بیماریوں سے بچانے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، احتیاط۔ ہمیں احتیاط کو بھی لازم پکڑنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کے بارے میں فرمایا کہ یہ جس علاقے میں پھیل جائے
वहाँ से कोई बाहर ना निकले اور باہر والا اس علاقے کے اندر نہ آئے۔ کسی بھی وبا کے پھیلنے پر جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اسلام ان کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، اور توکل بھی یہی ہے کہ آپ کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اپنی کوشش کریں، نتیجہ پھر اس کا صحیح نکلتا ہے، آپ کے حق میں نکلتا ہے یا آپ کے خلاف آتا ہے، یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ اس وبا میں بہت سی احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں جن میں سے اکثریت اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ مثلا صفائی اور ہاتھوں کا بار بار دھونا۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور ایک مسلمان دن میں کئی بار وضو کے دوران بار بار ہاتھ دھوتا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ فوائد کو مد نظر رکھنے کی بجائے اسلام ہمیں جو حکم دے ہمیں اس پر من وعن عمل کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ وبا حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئی، اور ہم سب اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے کچھ حصے نے، کچھ لوگوں نے، چاہے وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی پاسداری نہ کی، تو اب ساری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے۔ یہ وبا ہمیں جھنجھوڑنے، خواب غفلت سے جگانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آفات اور مصائب سے اپنی عافیت میں رکھیں، آمین۔ السلام علیکم۔